सियालकोट मोटरवे पर इज्तिमाई ज्यादती केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान के हुलिये से मिलते जुलते 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग। DNA रिपोर्ट्स का इंतजार। घिनौने जुर्म में मुलव्विस मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए जदीद तरीका तफ्तीश के इस्तेमाल का दावा। जाए बकुआ के तरफ 5 किलोमीटर के इलाके में मशकूक पॉइंट्स मार्क। सादा लिबास में मुलव्विस एहलकार करोल जंगल तक फैल गए। मकामी अफराद से पूछगछ। जियो फेंसिंग के लिए हासिल किए मोबाइल फोन डाटा का। सियालकोट मोटरवे वाक़े की मेडिकल रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। खातून से ज्यादती की तस्दीक। शैतान सिर्फ दरिंदों का मुज़ाहमत पर तशद्दुद। मुतासरा खातून के चेहरे पर जख्म के 2 निशानात। मजीद टेस्टों के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब इरसाल। रिपोर्ट 5 रोज तक मौसूल होगी। एडिशनल IG PSP कैप्टन जफर इकबाल का जाए वकुआ का दौरा। महफूज किए गए शवाहिद का मुआयना। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों को हिदायत जारी की। वजीर कानून पंजाब की सरबराही में इज्तिमाई ज्यादती केस की तहकीकाती कमेटी का इजलास तलब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG इन्वेस्टिगेशन, DG पंजाब फॉरेंसिक अथॉरिटी इजलास में शरीक। अब तक की तफ्तीश का जायजा। मौसूला नताइज का तज्जिया और इन्वेस्टिगेशन के रोड मैप पर गौर। कमेटी 3 रोज में वाक़े के मुहारिकात, हक़ाइक़ और नताइज का तज्जिया करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। मुस्तक़बिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ भी मुरतब की जाएंगी। मोटरवे ज्यादती केस पर वज़ीर आला नजर रखे हुए हैं। आला सतह की कमेटी तहकीकात कर रही है। तमाम इदारे भरपूर ताउन कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाफ फ़याज़ुल हसन चौहान घिनौने जुर्म के जिम्मेदारों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुरुमीद। सिक्योरिटी फोर्स तैनात होती तो अफसोसनाक वाकया पेश न आता। संगीन वाक़े ने हुक्काम की आंखें खोल दी। 6 माह से बगैर सिक्योरिटी सियालकोट मोटरवे पर फौरी पुलिस फोर्स की तैनाती का हुक्म। 91 किलोमीटर तवील मोटरवे पर PHP और SPU के 250 एहलकार मोटरवे पुलिस की तैनाती तक 3 शिफ्टों में ड्यूटी देंगे। IG इनाम गनी का हुक्म। मुस्लिम लीग नून का नापसंदीदा बयान पर CCPO को बरतरफ करके सजा देने का मुतालिबा। पंजाब पार्लिमानी पार्टी की भी CCPO के बयान की मजम्मत। बयान के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई। पार्टी तर्जुमान मरीन औरंगजेब का सियालकोट मोटरवे वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालिबा। CCPO तो अपने IG का हुक्म नहीं मानते, मुतालिका अफसरान को हुक्म दे देंगे, उन्हें नहीं। हाई कोर्ट का आलूदगी के खिलाफ इकदामात से मुतालिक केस की समाअत पर जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए CCPO को हुक्म देने से गुरेज। जस्टिस शाहिद करीम का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर भी इजहार नाराजगी। मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए नवंबर की मौजूद तारीख के लिए मुशावरत का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जल्द अरकान असेंबली और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों में मुशावरत करेंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हिफाजत और देखभाल के लिए अलहदा विंग बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत 1000 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल के लिए महकमा पब्लिक हेल्थ में MR विंग तश्कील दिया जाएगा। महकमा हाउसिंग ने नए विंग से मुतालिक समरी काबीना को इरसाल कर दी। कोरोना क्वारंटीन मराकज के इंतजामात में करप्शन, बंदरबांट और मनपसंदों को नवाजने का इंकशाफ। नैब ने एक्सपो सेंटर काला शकाकू UET कैंपस की तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात सेंटर्स के लिए महंगी खरीदारी की शिकायत पर शुरू की गई। तखमीने और खरीदार का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आमदन से जायद असासा जात केस। लीगी रहनुमा मुदस्सिर कय्यूम नाहरा नैब लाहौर पेश। कहते हैं अराजी पर कब्जे के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पहली तहकीकाती टीम ने इंक्वायरी हक में लिखी। नैब की नई टीम के सवालात का जवाब देने आया हूं। कोरोना लॉकडाउन के इंतजामात में बेज़ाब्तियां, करप्शन का इंकशाफ। जिला हुक्काम पर सस्ती अशिया महंगे दामों खरीदने, पेपरा रूल्स रोंदने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। खरीदारों और सर्विसेज की फराहमी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लीगी रहनुमाओं की जमात की दरख्वास्तों पर समाअत।
کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، ارکان اسمبلی رانا ارشد، مرزا جاوید، چودھری افتخار، سبقت اللہ اور رفاقت علی کی عبوری جماعت میں 16 سپتمبر تک توسیع۔ عدالت کا تفتیشی آفیسر کو تمام نامزد افراد کو شامل تفتیش کرنے اور آئندہ سماعت پر ملزمان کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ سابقہ دور میں بڑھتی چھوٹے بلدیاتی ملازمین کی چھانٹی کا خدشہ، محکمہ بلدیات نے قواعد و ضوابط کے خلاف ہونے والی بھرتیوں کی تفصیلات مانگ لی۔ 455 بلدیاتی اداروں میں ملازمین کی بھرتی سے متعلق اتھارٹی سے متعلق بھی معلومات طلب کر لی گئی۔ بیوروکریسی کی جانب سے عدالتی احکامات کی بڑھتی خلاف ورزیاں، چیف سیکرٹری کے خلاف 24 گھنٹوں میں دوسری توہین عدالت کی درخواست دائر۔ عدالتی حکم کی عدم تعمیل پر نیا آئی جی پنجاب انعام غنی کے خلاف بھی ہائی کورٹ میں درخواست۔ جسٹس عائشہ ملک نے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ سرکاری افسران کے خلاف 9 ماہ میں 3500 توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جا چکی۔ شوگر کمپنیز کے خلاف ایف آئی اے کو کارروائی سے روکنے کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کی فاروقی پلپ کمپنی کے خلاف کارروائی روکنے کے حکم امتناعی میں 14 ستمبر تک توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر وکلاء بحث کے لیے طلب۔ کرپٹ مافیا کے خلاف اینٹی کرپشن سرگرم، ماہ اگست 3 ارب 10 کروڑ مالک کی سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے باگزار، دیگر محکموں میں ہڑپ کیے گئے 69 کروڑ کی بھی ریکوری۔ محکمے کی پیمان و وزان میں کمی پر 322 پیٹرول پمپس کے خلاف جرمانے بھی کیے گئے۔ کمرشل فیسوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ایل ڈی اے کا آپریشن، جوہر ٹاؤن میں سٹورز، دفاتر، ورکشاپس اور فارمیسی سمیت 20 سے زائد کاروباری پوائنٹ سیل کر دیے گئے۔ لاہوریوں کو زہریلے کھانوں سے بچانے کے لیے فوڈ اتھارٹی متحرک، سبز بازار میں مضر صحت کیچپ اور مایونیز بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، 800 کلو ناقص میونیز، 50 کلو ساسس بھی قبضے میں لے لی۔ سندھ ناردرن گیس کمپنی کی ٹاسک فورس کی سلامت پورہ میں کارروائی، تار بنانے والی فیکٹری میں گیس کا غیر قانونی استعمال پکڑا گیا، گھریلو میٹر لگا کر کمرشل استعمال کیا جا رہا تھا، کنیکشن منقطع کر دیا گیا۔ ڈینگی کا خدشہ، لاروا برآمدگی کے بڑھتے واقعات، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 28 مشتبہ مریض رپورٹ، ڈپٹی کمشنر دانش افضال کی زیر صدارت اہم اجلاس، اے سیز کو مؤثر مہم کے لیے سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ 15 ستمبر سے تعلیمی اداروں کی بحالی، لاہور کے 17 ہاٹ اسپاٹ سکولز میں اساتذہ اور اسٹاف کی کورونا تشخیصی ٹیسٹ کا فیصلہ، کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے عملے کو تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ بارشوں سے متاثرہ افراد کی بحالی کا ٹاسک، وزیر اعلیٰ پنجاب نے متاثرین کے لیے امداد کی منظوری دے دی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں چھتیں گرنے کے 220 واقعات رپورٹ، 17 بوسیدہ دیواریں بھی زمیں بوس ہوئیں، واقعات میں سینکڑوں شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ مخالفین آل پارٹیز کرتے رہ جائیں گے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، ہم 2023 سے پہلے جانے والے نہیں، گورنر پنجاب کی صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان اور وفود سے گفتگو، بولے وزیر اعظم دھمکیوں سے بلیک میل ہونے والے نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما نوید عاشق کا مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان، ساتھیوں سمیت اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا سیاسی قافلوں کے فیصلے پر اظہار تشکر، بولے خدمت کے لیے سیاست کی اور ہمیشہ اصولوں پر قائم رہے۔ وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں اہم اجلاس، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال پر پیش رفت کا جائزہ لیا، حکام کی بریفنگ، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے نو تعمیر شدہ سوئمنگ پول کا بھی معائنہ کیا۔ لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی داتا دربار حاضری، بیگم کلثوم نواز کی دوسری برسی پر مغفرت اور اجر عظیم کی دعا، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔
اے شہیدو وطن کی آبرو تم سے ہے۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری خواجہ عمران نذیر کی شہید کیپٹن حافظ کاشان کے گھر آمد، اہل خانہ کو پرسہ اور شہید کے بلند درجات ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون نے کاشان شہید کو میدان میں داد شجاعت پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ دینی اسکالر سید سرفراز شاہ کی سندس فاؤنڈیشن آمد، روحانی شخصیت کی تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے مریض بچوں سے ملاقات، حال احوال دریافت کیا اور بیماری کے خلاف حوصلہ بڑھایا۔ سرفراز شاہ کا فاؤنڈیشن کے مختلف شعبوں کا دورہ، جدید لیب میں اسکریننگ کے عمل کا بھی معائنہ کیا۔ پانی کے ہر لمحے سے آزمائش کی ہر گھڑی تک سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 50 سالہ ازدواجی زندگی کی ساتھ تھی بیگم کلثوم نواز کی آج دوسری برسی۔ جرری اور بہادر خاتون نے خاندان، سیاست اور حکومت میں 2 سال گزر گئے، کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی برسی پر مریم نواز کا ٹویٹ، بارگاہ الہی میں والدہ معاشرہ کے لیے بلند درجات کی دعا کی۔ سابق خاتون اول کی تصاویر بھی پوسٹ کی۔ ماڈل ٹاؤن میں مرحومہ کلثوم نواز کی برسی کی تقریب، ایم این اے شائستہ پرویز ملک، ایم پی اے کنول لیاقت، زکیہ شاہنواز سمیت دیگر خواتین کی شرکت۔ مرحومہ بیگم کلثوم نواز کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ لاہور چیمبر انتخابات کی سرگرمیاں جاری، پیاف فاؤنڈر الائنس کے مختلف مارکیٹس کے انتخابی دورے، امیدواروں کے ووٹر سے رابطے، ایسوسی کلاس کے عمران بشیر کی ہال روڈ اور علی افضل کا پیپر مارکیٹ کا دورہ۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا اجتماعی زیادتی کے واقعے کے خلاف احتجاج، ملوث افراد کی گرفتاری اور عبرتناک سزاؤں کا مطالبہ۔ مظاہرے میں شریک خواتین کی جانب سے سی سی پی او کے بیان کی بھی مذمت، متاثرہ خاندان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور اقبال قاسم کے استعفے کے بعد سے کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین کی سیٹ خالی، نئے چیئرمین کے لیے پی سی بی کا مختلف ناموں پر غور شروع۔ ظہیر عباس انتخاب عالم اور سلیم یوسف مضبوط امیدوار، فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔